اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطعم ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ سورہ شعراء آیات 75 سے 82۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا تمہیں نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں؟ جواب میں قوم نے کہا تھا کہ بس ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قال فرمایا افرأیتم، کیا پس تم نے دیکھا ہے، ما کنتم تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ رائیت بمانا غور و فکر کے ہیں کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو کبھی ان کے بارے میں غور و فکر بھی کیا ہے؟ انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، الاقدمون، جو اگلے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی تم پرستش کر رہے ہو کبھی ان کے بارے میں تم نے یا تمہارے پچھلے آباء و اجداد نے غور و فکر کیا؟ تو یہ اسلوب افرأیتم میں تعجب بھی ہے اور نفرت اور بیزاری کا اظہار بھی ہے کہ ذرا ان چیزوں پر نگاہ تو ڈال کر دیکھ لو جنہیں تم اور تمہارے باپ دادا پوجتے آ رہے ہو، ان کو اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کر اور انہی کی پرستش پر ناز کر رہے ہو۔ فَإِنَّهُمْ، پس بلا شبہ وہ سب، عدوٌ، دشمن ہیں، لی، میرے، کہ اللہ کے علاوہ تم جن کی بھی پرستش کر رہے ہو حقیقت میں یہ شیطان کی پرستش ہے، کیونکہ شیطان ہی اللہ کی راز سے ہٹا کر غیر کی عبادت پر لگا دیتا ہے۔ تو جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش کی ہے حقیقت میں اس نے شیطان کی بات مان کر شیطان کی ہی پرستش کی ہے۔ تو آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں تو ان کا دشمن ہوں، الا رب العالمین، سوائے اللہ رب العالمین کے، کہ اللہ کے علاوہ جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جائے، عبادت کی جائے، میری اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ اب آگے رب العالمین کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا ہے، نی، مجھے، فہو، من قالها حين يصبح، وہی، یہدین، میری رہنمائی فرماتا ہے، کہ اللہ نے ہی مجھ کو تخلیق بھی کیا ہے اور میری رہنمائی بھی اللہ ہی فرماتا ہے۔ تو جو خالق بھی ہے اور رہنمائی فرمانے والا بھی ہے تو عبادت کا اصلی حق تو اسی کا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے نہایت اعلیٰ صلاحیتیں عطا فرمائیں، اعلیٰ فطرت پہ تخلیق کیا، حق اور باطل کی پہچان کی صلاحیت بخشی، خیر و شر میں فرق کر سکتا ہے۔ تو جس نے اتنے اہتمام کے ساتھ تخلیق کی ہے عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ والذی ہوا، اور وہ جو، یطعمنی، کھلاتا ہے مجھ کو، ویسقینی، اور مجھے پلاتا ہے، کہ رب العالمین وہ ہے جو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ تو مادی پرورش کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ رب العالمین ہے۔ انسانی زندگی کا انحصار کھانے اور پینے پر ہے اور رزق کے سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، وَإِذَا، اور جب، مَرِضْتُ، میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، پس وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ کمال ادب دیکھیے، پیدا کرنے، ہدایت دینے، کھلانے، پلانے، شفا دینے، ان سارے کاموں کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف، اور جب بیماری کا تذکرہ فرمایا تو اپنی ذات کی طرف۔ تو جو انسان کو بیماری یا تکلیف پہنچتی ہے وہ پہنچتی تو اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اس میں انسان کی اپنی غفلت کا بھی دخل ہوتا ہے۔
اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہلو کا اہتمام کیا اور فرمایا کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی، اور جو یمیتنی، یمیتو موت دے گا، نی مجھے، ثم پھر یحیینی مجھے زندہ کرے گا، کہ رب العالمین تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تو وہ ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہیں جو اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ تو موت کا وقت بھی مقرر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مار نہیں سکتا، اور مقرر ٹائم سے زیادہ انسان جی نہیں سکتا، اور پھر روز قیامت اسی اللہ نے انسانوں کو زندہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ جن کی تم پرستش کر رہے ہو، نہ تو وہ سنتے ہیں نہ کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ والذی، اور جس سے اطمع میں امید لگاتا ہوں، توقع کرتا ہوں، ان یغفر لی کہ وہ بخش دے گا مجھے، خطیئتی میری خطائیں، یوم الدین فیصلے کے دن، جزا کے دن، کہ روز قیامت جب اٹھایا جائے گا تو مجھے اسی کی ذات سے یہ امید ہے، توقع ہے کہ جو مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں وہ میرا رب بخش دے گا، میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ کہ رب العالمین کا تعلق صرف اس دنیا سے نہیں ہے کہ وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس نے تخلیق کیا ہے، وہ شفا دیتا ہے، بلکہ آخرت کا بھی سارے کا سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ اس کی رضا حاصل ہو گئی تو انسان کامیاب، اور خدا نخواستہ اگر وہ ناراض رہا تو پھر اس سے کوئی بچانے والا نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ بھی عافیت والا، رحمت والا معاملہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔